بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ رب العالمین آپ کو ہمیشہ خوشیاں اور کامیابیوں سے نوازے۔ آج کی ویڈیو کا ٹائٹل آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ، نمرود کے ساتھ جو مناظرہ ہوا، اس کے بارے میں آج کی یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ اس کا واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں 3 پارے میں بیان فرمایا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ۔ اس واقعے کو امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ قتادہ نے بیان کیا، جس شخص کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے رب ہونے پر دلیل پیش کی تھی، اس کا نام نمرود بن کنان تھا۔ یہ زمین پر پہلا بادشاہ تھا۔ اس نے بابل میں قلعہ بنایا تھا، اور یہ پہلا شخص تھا جو اللہ کی ربوبیت پر دلیل قائم ہونے کے بعد زمین پر لاجواب اور حیران ہوا۔ اسلم بن زید بن اسلم بیان کرتے ہیں، زمین پر سب سے پہلا بادشاہ نمرود تھا۔ لوگ اس کے پاس خوراک طلب کرنے کے لیے جاتے تھے۔ ایک دن لوگوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے پاس گئے۔ وہ لوگوں سے پوچھتا، تمہارا رب کون ہے؟ لوگ کہتے، آپ ہیں۔ حتیٰ کہ جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا، میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال۔ تو وہ کافر حیران اور لاجواب ہو گیا۔ پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوراک اور طعام دیے بغیر واپس کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ریت کے ٹیلے سے گزر ہوا۔ انہوں نے سوچا، کیوں نہ میں کچھ ریت کپڑے میں باندھ کر لے جاؤں تاکہ گھر والوں کو کوئی بندھی ہوئی چیز دیکھ کر تسکین ہو۔ گھر جا کر انہوں نے وہ ریت جو ٹیلے سے اٹھائی تھی رکھ دیا۔ اہلیہ نے کھول کر دیکھا تو وہ بہترین طعام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ یہ طعام انہیں اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ پھر اللہ نے بادشاہ کی طرف ایک فرشتہ بھیجا، وہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ اسے اس کے ملک پر برقرار رکھے گا۔ نمرود نے کہا، میرے سوا اور کون رب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس 3 بار فرشتے کو بھیجا، اس نے ہر بار انکار کیا۔ پھر فرشتے نے اس سے کہا، تم 3 دن کے اندر اپنے سب لوگوں کو جمع کرو۔ سب لوگ جمع ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر مچھر چھوڑ دیے۔ مچھروں نے ان لوگوں کا گوشت کھا لیا، خون پی لیا، اور وہ لوگ صرف ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ گئے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک مچھر اس کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں بیچ دیا۔ 400 سال تک نمرود کے سر کو ہتھوڑوں سے کوٹا جاتا تھا۔ 400 سال تک وہ اس عذاب میں مبتلا رہا۔ لوگ اس کو دیکھ کر رحم کھاتے تھے۔ بالآخر وہ مر گیا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے آسمان کی جانب ایک قلعہ بنایا تھا۔ اس کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا، بے شک ان سے پہلے لوگوں نے فریب کیا، اللہ رب العالمین نے ان کی عمارت بنیادوں سے اکھاڑ دی، سو ان کے اوپر سے چھت گر پڑی، اور ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے۔ نمرود نے 2 آدمیوں کو بلایا، ایک کو چھوڑ دیا، دوسرے کو مار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بے شک اللہ رب العالمین سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال لا۔ تو وہ کافر حیران اور بے لاجواب جب ہوا تو اس کو ایک اور روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکال کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے وہ بادشاہ کے سامنے پیش نہیں ہوئے تھے۔ بادشاہ نے ان سے اس وقت بات کی اور پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مناظرہ اس نمرود کے ساتھ وقت کے فرعون کے ساتھ ہوا۔ جب بھی کہیں بھی باطل کا کوئی بھی قلعہ نمودار ہوتا ہے، اس کو مٹانے کے لیے اللہ رب العالمین کسی نہ کسی شخصیت کی ذمہ داری لاتا ہے۔ اس وقت جب فرعون نے سر اٹھایا، اس وقت اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اور اس وقت اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے لوگوں تک یہ پیغام توحید کا پیغام پہنچایا۔